ناظرین اکرام، حضرت پیر میر علی شاہ قدس سرا نے عمر کے آخری 10 سال میں کلام کرنا اور سفر کرنا ترک کر دیا، تاہم متوسلین اور متعلقین پر شفقت کی غرض سے ان کی خیر و عافیت دریافت فرما لیا کرتے تھے۔ سن 1350 ہجری سے آپ پر محویت اور استغراق کی حالت طاری ہو گئی اور غذا بالکل ترک کر دی، تاہم کبھی کبھی ہوش میں آ جاتے اور کوئی بات فرما دیتے۔ 6 سال سکر و استغراق کی حالت میں گزارے۔ اس عرصہ میں چند بار ایسا بھی ہوا کہ دن کے وقت حالت صحب کی طرف رجوع فرما کر اٹھ بیٹھتے، لوگوں کی خیر و عافیت دریافت فرماتے، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے، سوالات کے جواب دیتے، اشعار سناتے، پڑھتے اور شام ہوتے ہی پھر اس عالم میں واپس چلے جاتے۔ عصر کے وقت وصال سے چند منٹ پہلے ارشاد فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ، چنانچہ تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیے گئے، پھر گردن کو ایک طرف خفیف سا خم دے کر مسکرائے۔ اس وقت چہرہ مبارک پر انتہائی نیاز و حیا اور تشکر و انبساط کے جذبات نمایاں تھے۔ پھر ارشاد فرمایا اور لٹا دیے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک لمبی اور نحیف آواز میں اللہ کہا اور آخر 29 صفر سن 1356 بمطابق سن 1937 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام سید غلام محی الدین شاہ تھا، جو آپ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ کا مزار اقدس گولڈا اسلام آباد میں ہے۔ مزار پر ایک عالی شان گنبد بنا ہوا ہے اور مزار کے ساتھ ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم حضرت پیر مہر علی گولڈا شریف کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے حکمران امیر حبیب اللہ خان اپنی شہزادگی کے دنوں میں خفیہ طور پر دعا کی غرض سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محلاتی سازشوں اور خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے ان کی ولی عہدی خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور پھر ان کو 2 روز تک اپنے مہمان بھی رکھا۔ کسی شخص کو بھی امیر حبیب اللہ خان کے آنے اور جانے کے بارے میں پتہ نہ چلا۔ آپ کے خادم خانزادہ کل احمد خان ہزاروی کو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو مہمان 2 دن قیام کر کے گئے تھے وہ افغانستان کے امیر حبیب اللہ تھے۔ کل احمد خان کا کہنا ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک دن مجھ سے فرمایا، کل احمد، بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حیثیت اور مرتبہ کے بارے میں نہیں بتاتے، اس لیے تم لوگ خود ان کی قدر پہچان کر حسب مرتبہ خوراک اور تواضع کا خیال رکھا کرو۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی خاص مہمان آنے والا ہے۔ دوسری یا تیسرے دن بارش شروع ہو گئی اور مسلسل کئی دن تک جاری رہی۔ ایک رات تہجد کے وقت سے ذرا پہلے اچانک میری آنکھ کھل گئی اور مجھے حضرت صاحب کے حجرہ مبارک کی جانب کشش محسوس ہوئی۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درختوں کے نیچے 3 آدمی کھڑے ہیں اور حجرہ مبارک کا دروازہ بند ہے۔ ان افراد نے پوستین پہنی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ سرحد پار سے آئے ہیں اور نصف شب کے بعد پشاور سے آنے والی ٹرین سے اترے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جس کی عمر نسبتاً کم تھی، کئی مرتبہ تخلیہ میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے خدمت میں حاضری دیتا رہا۔ 2 دن تک قیام کرنے کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب پاک پتن شریف تک واپسی پر لاہور میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ کابل کے سابق امیر سردار یعقوب خان نے، جو ان دنوں نظر بندی کی حالت میں لاہور میں رہتے تھے، اپنے خاص آدمی کے ذریعے آپ سے علیحدگی میں ملاقات کی اجازت لے کر شام کے وقت چڑیا گھر کے عقب والے مزار مبارک کی مسجد میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضری دی۔ اس وقت آپ کا ایک خادم باہر وضو کر رہا تھا، جبکہ دوسرا کچھ دور بیٹھا ذکر و جہر میں مصروف تھا۔ کل احمد خان کا کہنا ہے کہ میں اکیلا حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سردار صاحب نے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا حق مجھے واپس مل جائے۔ آپ نے فرمایا، تخت کابل کے لیے اس سے پیشتر میں سردار حبیب اللہ خان کے حق میں دعا کر چکا ہوں، آپ کے حسن عاقبت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد جب امیر حبیب اللہ خان کابل کے تخت پر بیٹھے تو مجھے پیر میر علی شاہ صاحب کے الفاظ یاد آ گئے۔ ناظرین اکرام، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا شمار اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اپنی حیات طیبہ میں بے شمار لوگوں کو آپ سے روحانی فیض حاصل ہوا۔ گولڈا شریف میں آپ کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر آج بھی ہزاروں لاکھوں عقیدت مند فیض و برکات کی دولت سمیٹتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے کہ جب انگریز بر صغیر پر قابض و حکمران تھے۔ ایک انگریز افسر جو پہلے فوج میں رہ چکا تھا، ڈپٹی کمشنر کے طور پہ راولپنڈی کے دیہاتی علاقوں کے دورہ کے سلسلہ میں اس نے اپنا کیمپ گولڈا شریف کے نزدیک لگوایا۔ اس نے خیال کیا کہ قبلہ پیر صاحب اس کو سلام کرنے کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن آپ نہیں گئے۔
آخرکار اس انگریز ڈپٹی کمشنر نے آپ کے آستانہ عالیہ کے بالکل ہی نزدیک کیمپ لگوایا اور اقامت اختیار کی۔ آپ کے چند عقیدت مندوں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ مقامی افسر ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ آج عصر کے بعد جب سواری کی غرض سے تشریف لے جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک کر ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی ملتے جائیں۔ حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن سواری کے وقت کیمپ کا راستہ ہی چھوڑ دیا اور متبادل راستہ اختیار کیا۔ آپ کے حاسدین نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز ڈپٹی کمشنر کے کان اس انداز سے بھرے کہ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت پیر صاحب واقعی انگریز کے مخالف ہیں۔ چنانچہ اس وقت تو ڈپٹی کمشنر نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب واپس راولپنڈی پہنچا تو وہاں سے پیر صاحب کی طرف ایک روبکار بھیجی کہ آپ پیر کے دن 3 بجے میری کوٹھی پر آ کر مجھے ملے۔ آپ کو جب یہ روبکار ملی تو آپ نے اس کی پشت پر یہ لکھ کر واپس کر دی کہ ملنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی کام ہو، سو مجھے تو آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہو، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو میرے پاس یہاں پر آنا چاہیے، اس لیے ہمیشہ ضرورت مند ہی کو جانا پڑتا ہے، ایک غیر ضرورت مند کو حاضری کا حکم دینا نظر ثانی کا محتاج ہے۔ جب ڈپٹی کمشنر کے پاس آپ کا یہ جواب پہنچا تو اس نے قاضی سراج الدین بیرسٹر کو مشورہ کے لیے بلایا، جو کہ اس زمانہ میں سرکاری وکیل تھے۔ قاضی صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ کیوں ایک ایسے شخص سے الجھنا چاہتے ہیں جو دونوں جہاں پر لات مارے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا اور مافیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ڈپٹی کمشنر سمجھدار آدمی تھا، اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملہ کو انا کا مسئلہ نہ بنایا اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو اطلاع بھجوائی کہ میں خود ملاقات کے لیے حاضری دوں گا۔ چنانچہ چند یوم کے بعد وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ حاضری کے لیے آئے۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ اور ملک غلاب خان نے دربار شریف سے تھوڑا آگے جا کر ان کا استقبال کیا تو انگریز ڈپٹی کمشنر ان کو دیکھ کر کہنے لگا، اگر ہم بادشاہ ہیں تو پیر صاحب بھی شہنشاہ ہیں، اگر وہ ہمیں ملنے کے لیے نہیں آئے ہم ان سے ملنے کے لیے آ گئے۔ ڈپٹی کمشنر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے تو ہاتھ ملایا، لیکن جب اس کی بیوی نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر اس نے اپنے شوہر سے کہا، شاید میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، اس لیے پیر صاحب نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ڈپٹی کمشنر نے جب یہ بات حضرت پیر صاحب کو بتائی تو آپ اس انگریز عورت کی کثر نفسی اور عاجزی و انکساری سے متاثر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ بات نہیں، بلکہ مذہب اسلام میں غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں۔ اس کی بیٹی کہنے لگی، بے شک بائبل مقدس میں بھی یہی حکم ہے۔ گفتگو کے دوران ڈپٹی کمشنر نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ آپ نے فرمایا، مشرق مغرب تک حضرت غوث اعظم کی جاگیر ہے جو ہمارے جد امجد ہیں، اور یہ سارا ملک ہمیں جاگیر میں ملا ہوا ہے۔ اس کی بیٹی نے آپ کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے بارے میں سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، اس پر میں اپنے مالک کا نام لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ کا مالک آپ کو کیا تنخواہ دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری تنخواہ آپ لوگوں کی طرح مقرر نہیں، بلکہ یہ میرا مالک میری تمام ضروریات کے مطابق مجھے عطا کر دیتا ہے اور بے حد و حساب عطا کرتا ہے۔ لڑکی نے پھر پوچھا کہ آپ اپنے خدا سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کو دے دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہو تو عطا فرما دیتا ہے، اور اگر اس میں ہمارا کوئی نقصان ہو تو پھر عطا نہیں فرماتا۔ جیسے کوئی معصوم بچہ روٹی کو ہاتھ مارتا ہے لیکن ماں اس کو دودھ دیتی ہے، کیونکہ بچے کا معدہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ ان دنوں شدید گرمی کا موسم تھا اور بارش کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا تھا۔ انگریز لڑکی کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے، اس لیے کہ آج کل بارش کا ہونا ہمارے لیے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اس لڑکی کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، ہم دعا کرتے ہیں اگر بارش فائدہ مند ہے تو ہو جائے گی۔ پھر آپ نے وہاں پر موجود حاضرین کو مخاطب کر کے بارش کے لیے دعا کرائی۔ آپ نے خود بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمشنر اس قدر متاثر ہوا کہ جاگتے وقت کہنے لگا، پیر صاحب آپ کے ہاں چائے پینے کے لیے کل پھر حاضر ہوں گے۔ چنانچہ وہ اگلے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوا۔ اس واقعہ کے کئی برسوں کے بعد ایک انگریز برطانیہ سے آ کر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی کہ میں علاقہ کھوڑ میں تیل اور پیٹرول کی تلاش کے لیے آیا ہوں۔ فلاں صاحب نے جو اس علاقے میں ڈپٹی کمشنر تعینات تھے اور بعد میں کمشنر کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے، برطانیہ میں مجھے کہا کہ تیل کے کنویں کھدوانے سے پہلے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا ضرور کرانا۔ آپ نے فرمایا، ہاں وہ کمشنر میرے جاننے والا تھا، اور پھر آپ نے دعا فرما دی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔